السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ جمعے کا دن ہے، اپنے سوا کسی بندے کا بھی محتاج نہ کرے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ دو ہوتے ہیں باپ بیٹا۔ کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں باپ بیٹا، ان کے پاس ہوتا ہے کھوتا۔ ٹھیک ہے، کھوتے کا مطلب پتا ہوگا نا؟ میں کسی پہ بھی اللہ جانتا ہے ٹونٹ نہیں مار رہی، میں واقعہ سنا رہی ہوں۔ ان کے پاس ہوتا ہے کھوتا، گدھا۔ گدھا اردو میں کہتے ہیں۔ وہ گدھا لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ دونوں جب جا رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہ میری بات سننے والی ہے۔ لوگ رستے سے گزرتے کہتے ہیں او ہو کنے بے وقوف ہیں، گدھا انجی ٹردا پیا۔ یہ نہیں کہتے کہ اوپر بیٹھ جاؤ گدھے کے، ہیں؟ وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، وہ گدھے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، دونوں باپ بیٹا۔ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں۔ آپ بھی کہو گے کہ آج باجی ہوری کھوتے نہیں گاڑی سنا لا پین۔ سنو میری بات، سنو چپ کر کے۔ اچھا، وہ جی آگے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں او ہو دونوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے گدھے پر، شرم نہیں آتی اس باپ بیٹے کو۔ دونوں اتر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں او ہو باپ کو شرم نہیں آتی، بیٹے کو چلا رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا گدھے پہ بٹھا دے، باپ بیٹے کو گدھے پہ بٹھا دیتا ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں او ہو باپ خود بیچارہ چل رہا ہے اور بیٹا جوان گدھے پہ بیٹھا ہے، بوڑھا باپ چل رہا ہے۔ بیٹا اتر جاتا ہے، باپ بیٹھ جاتا ہے گدھے پہ۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں او ہو بیٹا چل رہا ہے، باپ خود بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں، دونوں ایسا کرتے ہیں نا، گدھے سے اترتے ہیں، گدھے کو نا اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ آگے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں او ہو گدھے کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا، عقل ہی نہیں ہے۔ اس کہانی کا مقصد یا اس کہانی کا اینڈ کیا ہے کہ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ لوگ ہمارے سے کسی حال میں خوش نہیں ہیں، پاویں پٹھی بازی لاؤ پاویں سیدھی بازی لاؤ۔ میں نے کل واٹس ایپ میں نمبر ڈالا ہے، میں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا۔ میں نے کہا ہے کان کھول کے سنیا کرو، اکھاں کھول کے پڑھیا کرو۔ میں نے کہا ہے کہ میں اپنی سسٹر کے چینلوں کو چیک کروں گی، کوئی غلطی ہوئی تو میں اس کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کروں گی۔ کچھ میں سیکھوں گی، کچھ وہ سسٹر سیکھیں گی، تو ہم مل جل کر کام کریں گے۔ آج میں نے 4 سے 5 چینل چیک کر کے ان کو غلطیاں بھی بتائی ہیں، تھم نیل بھی بتائے ہیں۔ آپ کو کمنٹس میں انشاءاللہ وہ لوگ اگر بتانا ہوا بتائیں گے۔ یہ گدھے اور کھوتے والا حال ہے لوگوں کا۔ مجھے میسج آیا ہے، آپ بھی دوسروں کی طرح نکلی ڈالروں کے لیے آپ نے نمبر دے دیا واٹس ایپ۔ نہیں میری بات سنو، میں نے کہا ہے کہ مجھے ڈالر بھیجو اس واٹس ایپ نمبر پہ، میں نے کہا ہے، میں نے اتنا کہا ہے کہ اگر چینل کی پروموشن میں فری کروں گی، ابھی بھی کان کھول کے سن لو، چینل کی پروموشن میں فری کروں گی۔ میں نے کسی بڑے یوٹیوبر کو پروموشن کا کہا تھا، اس اگلی نے مجھے جواب دیا تھا 2000 روپیہ دو میں کروں گی۔ اگر میرے کو 2000 ہوئے تو میں چینل کیوں کھولا؟ مجھے یہ بتاؤ صرف آپ لوگ۔ اسی طرح میری ساری سسٹر جو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آ چکی ہے، ان کے پاس 1000 ہو 2000 ہو، وہ چینل کیوں کھولیں؟ اپنا کیوں کھولیں؟ ہاں، میں نے یہ کہا تھا کہ میریو پہنو میرے ساتھ رابطہ کرو، جو مسئلہ پریشانی ہے مل کر بیٹھ کر حل کریں گے، آپ کے چینل بھی گرو ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے،
اور اگر کسی نے چینل کے علاوہ پروموشن کسی چیز کی کروانی ہے، میں نے ڈالر نہیں مانگے، میں نے پیسے نہیں مانگے، میری پرانی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے ہیں، ہم وہاں سے ہیں، آپ اپنا لنک دیں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، ہم پیسے بھیجیں۔ میں نے کہا مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرا چینل مونیٹائز ہو گیا پھر میں نے واٹس ایپ نمبر اس لیے دیا، اگر کسی نے کسی چیز کی پروموشن کرانی ہے، اتنے پروموشن واسطے ستارہ یاسین لنک لاوے، اتنے سسٹرالوجی لائے، اتنے ڈکی بائی لائے نچ نچ کے، ادھر کول افتاب لگائے، ادھر ذوالقرنین لگائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ادھر راشدہ ملک لگائے، ٹھیک ہے، پی آر کے لیے لنک اپنے مریم پرویز لگائے، ادھر ہم جیسے چھوٹے یوٹیوب پر لگائیں، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ ہمیں آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے ڈالروں کے لیے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے، وہ میری منہ سے کتنے لوگوں نے واٹس ایپ نمبر ڈالا ہوا ہے اپنا۔ میں نے کہا تھا اگر کسی نے کسی چیز کی پروموشن کرانی ہے تو واٹس ایپ نمبر میں دے رہی ہوں، اگر کوئی مرد رابطہ کرے گا، ڈالر دینے کے لیے رابطہ نہیں کرے گا وہ مجھے، نہ میں ایسا ڈالر لینا پسند کرتی ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کسی چیز کی پروموشن کے لیے کوئی بھی بندہ اگر وہاں رابطہ کرتا ہے، کوئی مرد کرتا ہے، تو میرے ہسبینڈ جواب دیں گے۔ کیا میرے ہسبینڈ اتنے اللہ معاف کرے بغیرت ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسہ لے کے مجھے دیں گے؟ شرم نہیں آتی ایسا کمنٹ کرتے ہوئے جس نے بھی کی ہے؟ کان کھول کے اور آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے ہو ویڈیو؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، مجھے 2 سسٹروں نے اور کہا ہے آپ جی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اگر اللہ کا شکر نہ ادا کرتی، اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی، آج میرا 2 دن میں چینل مونیٹائز کبھی بھی نہ ہوتا۔ میں نے سبسکرائبر نہیں خریدے، میں نے واچ ٹائم نہیں خریدا، میں نے اللہ کی مسلے پر بیٹھ کر اللہ سے تسبیحاں پڑھ کر میں نے مونیٹائز کروایا چینل، شکر ادا کر کر۔ اچھا تم لوگ کہتی ہو میں پہلی بیوی کا مقابلہ کرتی ہوں، اس پہ شکر نہیں ادا کرتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں، میں شکر بندوں کا کیوں ادا کروں؟ ان بندوں کا جنہوں نے مجھے پہلے ہی میں گری ہوئی تھی اور لا کے گرایا ہے، پہلے میں ٹوٹی ہوئی تھی، پہلے میں طلاق یافتہ تھی، میرے ساتھ دھوکہ کر کے مجھے اور توڑا ہے، مجھے اچھا بندہ مل جاتا۔ میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے، اللہ اس کی زندگی صحت تندرستی کرے، میرے سے لمبی زندگی کرے، جتنی میں تسبیحاں پڑھتی ہوں اللہ اس کے صدقے میرے شوہر کو صحت عطا کرے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن کیونکہ وہ 4 بچوں کا باپ ہے، کسی کا شوہر ہے، مجھے تو بیچ میں سے دفع کر دیں، وہ کسی کا شوہر ہے، میرے میں اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ سے لگتا ہے ڈر، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں مانگتی، میرے شوہر کو اللہ پاک زندگی دے، ٹھیک ہو گیا، اس سے نہیں۔ لیکن جو دھوکہ ہوا ہے نا، کان کھولو آنکھاں کھولو، میں نے چینل اس لیے بنایا ہے کہ میرے ایکسپیرینس سے وہ لڑکیاں سیکھیں۔ اب اس سے بھی انکار کر دینا کہ ایسی کوئی لڑکیاں ہوتی نہیں، ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو مردوں کے پیچھے، شادی شدہ مردوں کے پیچھے اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں، اپنا ماں باپ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کو کے ساتھ زبردستی کر کے وہ شادی شدہ مردوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں سیکھیں۔ میرے چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرق، دیکھو میں عزت کر کے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، ٹھیک ہے، اگلوں نے ممٹی میں رکھا ہے۔ آپ کہتی ہو شکر ادا کرو، میں اللہ کا کرتی ہوں، ہر دم کرتی ہوں، میں بندوں کا شکر نہیں ادا کروں گی۔ اس بندے کا شکر میں پھر ادا کروں جب دونوں بیویوں کو برابر کی تقسیم میں رکھے۔ 10 مرلہ کا گھر تھا نا، آدھا دیوار بناتا، ایک سائڈ ایک کو دیتا، ایک سائڈ ایک کو دیتا، ایک کو جیسے سیٹ کر کے دیا دوسری کو بھی سیٹ کر کے دیتا۔ اب اٹھو کہو کہ یہ میں غلط کہہ رہی ہوں بات، پھر میں ایک بات کرتی نا تو آپ لوگ میرا منہ توڑتے کہ تم نہ شکری عورت ہو، ٹھیک ہے۔ ایک کو اس کی نگرانی بنا کے ممٹی پہ رکھ دیا، چھت پہ، ٹھیک ہے، ٹھنڈا فرش کی میں باتیں کرتی ہوں، میں واش روموں کی باتیں کرتی ہوں، میں شکر نہیں ادا کرتی۔ میں کیوں شکر ادا کروں ان لوگوں کا؟ میں اللہ کا کروں گی شکر ادا، میں لوگوں کا کیوں کروں؟ لوگوں نے مجھے مقابلے میں لا کے کسی کے کھڑا کر دیا، جھوٹ بول کر میرے سے شادی کر کے، میں کیوں کروں کسی کا شکر ادا؟
میں اللہ کا کروں گی شکر ادا. میں نے اس اللہ کا شکر ادا کیا, اس رب نے میری گود بھری, اس رب نے مجھے کامیاب کیا, اور انشاءاللہ اللہ جی مجھے کامیاب کرے گا, اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے. اور میں اپنی اور بہنوں کی بھی انشاءاللہ ہیلپ کروں گی, جو بھی واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کرے گی میں اس کی فری پروموشن بھی کروں گی, فری چینل گرو بھی کرواؤں گی ان ساتھ ہو کے انشاءاللہ. اور اگر جو آپ دونوں اگر سن رہی ہو جس نے کہا نا میں شکر نہیں ادا کرتی, تو اس بات پہ توجہ دو, ان مردوں سے جا کے گربان پکڑ کے پوچھو کہ تم دو عورتیں تو بیاہ لاتے ہو, دونوں میں فرق کیوں کرتے ہو؟ اگر میرا اکیلا شوہر ہوتا نا اور مجھے جھگی میں رکھتا تو میں جھگی میں رہ کے اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کرتی کہ میرے شوہر کے پاس ہے نہیں اور میں ناشکری ہوں. لیکن میرے شوہر نے ایک کو محل میں رکھا ہے, ایک کو محل کے سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہے, ممٹی میں رکھا ہے, تو پھر میں بات نہ کروں تو پھر کہتے ہو آپ میں باتیں کرتی ہوں, شکر نہیں ادا کرتی. میں بھاگ کر آئی ہوتی اس بندے کے پیچھے, میں زبردستی آئی ہوتی نا تو پھر میں ایسی باتیں کرتی, تو پھر کہتے شکر نہیں ادا کرتی. ایک بھاگ کے آئی ہے اور ایک شکر نہیں ادا کر رہی. کس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بیویوں میں زمین آسمان کا فرق کرو, اور دوسری کو پریشر دو کہ شکر نہیں ادا کرتی. اپنا زخم جب بولتی ہے تو کہتے ہو شکر نہیں ادا کرتی. میں کروں گی صرف اپنے اللہ کا, میں اللہ کا شکر ادا کروں جس نے مجھے سانسیں دی ہیں, مجھے ناک دیا, مجھے کان دیے, مجھے آنکھیں دی, مجھے ہاتھ دیے, جس نے پاؤں چلنے کے لیے دیے, جس نے مجھے چھاتیں دی. الحمدللہ میں اس کا شکر 100 دفعہ ادا کروں گی, لیکن لوگوں کا نہیں کروں گی جنہوں نے میرا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ تو سب کو امید کرتی ہوں کہ میرا جواب مل گیا ہوگا. میرا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہر ٹائم یہ باتیں بتاؤں تاکہ عورتیں لڑکیاں عبرت حاصل کریں. کئی لڑکیاں, میری پہلی جو سوکن تھی اس کنواری تھی, اس نے 2 بچوں کے باپ سے شادی کر کے میری زندگی تباہ کر کے مجھے نکالا ہے. ایسی لڑکیوں کے لیے بنایا ہے چینل کہ اپنی عقلوں پہ لعنت نہ ڈالو, خوف خدا کا کرو. شادی شدہ مردوں کے ساتھ شادی کر کے نہ اپنی زندگیاں برباد کرو, نہ اس مرد کی کرو, نہ اس کی پہلی بیوی کی برباد کرو. ٹھیک ہے, ہر کوئی میرے جیسی نہیں ہوتی چپ چاپ آ کے ممڈی میں رہنے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, جو دوسری ہوتی ہے نا, آتی ہیں تو لات مروا کے پہلی کو نکالتی ہیں, خود چوڑی ہو کے رہتی ہیں. دوسری بیوی سے ڈر کیوں لگتا ہے لوگوں کو؟ اسی بات سے لگتا ہے. امید کرتی ہوں نا آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی, اور میں کل کی ویڈیو میں اپنی برات کے بعد کی ساری تفصیل کی کہانی ڈالوں گی. کسی کو دیکھنی ہوئی دیکھ لینا. اگر میری باتیں اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا. ٹھیک ہے, لائک بھی کر دیجیے گا. ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ میں نے نکھیڑ کر بات کی, آپ سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, میرے سے نہ کہو کہ تم نہ شکری ہو. ان مردوں کے گربان پکڑو جو 2 کرتے ہیں لیکن دونوں کو برابر کا سلوک نہیں دیتے. میں شکر اس مرد کا ضرور ادا کرتی جب یہ مجھے برابر کا حق دیتا, مجھے ساتھ رکھتا اس بیوی کے, مجھے اس جتنے پیسے, اس جتنا مقام, اس جتنا ٹائم, اس جتنی عزت دیتا. میں اس بندے کا شکر ادا کرتی. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے سانسیں دی ہیں, جس نے مجھے چلنا سکھایا ہے, جس نے مجھے بٹھایا ہوا ہے, جس نے مجھے محنت کرنا سکھایا. میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ان مردوں سے سوال کرو نا کہ تم لوگ برابری کیوں نہیں کرتے ہو, پھر ہم جیسی عورتوں سے پوچھنا کہ شکر کیوں نہیں ادا کرتی. ٹھیک ہے, پہلے اپنے ان مردوں سے پوچھنا جا کے. اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.